قریب ہو چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطبہ شکشکیہ کو آپ حضرات پڑھیں. انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اس کی قراءت کریں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولائے کائنات جسے آپ صحابی بھی مانتے ہیں, اہل بیت میں سے بھی مانتے ہیں, بقول آپ کے چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا ہے خلیفہ اول کے بارے میں. وہ تو محافظ اسلام تھے, اس لیے خاموش رہے. وہ کہتے تھے کہ میں کیا کروں, میری مجبوری یہ ہے کہ میں پیغمبر کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں, ورنہ میں دکھا دیتا یہ وہی ہاتھ ہے اور یہ وہی تلوار ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, میں وہی علی ہوں. مگر مجھے حکم تھا کہ یا علی تم نے صبر سے کام لینا ہے, تم نے جوش میں نہیں آنا, تم نے غصے میں نہیں آنا. اس لیے امام فرماتے ہیں فصبرت وفی العین قزن وفی الحلق شجن ارا تراسی نہبا حتی مضل اول لسبیلہ فادلا بہا الی فلان بعدہ. امام فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا, میری آنکھ میں جیسے تنکا اور میرے حلق میں جیسے ہڈی پھنسی ہوئی. امام کا یہ صبر واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صبر کس صورت میں ہوتا ہے. ظلم کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے. یہ صبر ہے کیونکہ مولا نے احتجاج بھی کیا پہلے, اس احتجاج کے بعد ان کے ظلم کی طرف توجہ دلا کر فرمایا فصبرت وفی العین قزن وفی الحلق شجن, میں تو صبر کیے بیٹھا ہوں. ارا تراسی نہبن, میری میراث پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب جس کو مولا ڈاکو کہے میں اسے کیا کہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والے کون تھے, یہ زبان میری نہیں ہے, مولا کی زبان ہے, مولا کے الفاظ ہیں کہ لوٹا جا رہا ہے میری میراث کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حقائق کا مشاہدہ کریں اور یہ کلام مولا پڑھیں تو شاید اس کے بعد حق اور حقدار کا تعین خود بخود ہو جاتا ہے. کس طرح سے کہتے ہیں کہ حضور اگر مولا خاموش رہے تو وہ بھی اس میں شریک ہوئے, اس جرم میں معاذ اللہ. میں اس کا جواب تو وقت پہ دوں گا, مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کیا پیغمبر اکرم اپنے زمانے میں کتنے مقامات پر صبر اور خاموشی سے نہیں رہے؟ کیا وہ ان مجرموں کے ساتھ راضی تھے؟ پیغمبر اکرم نے یا باقی انبیاء علیہ السلام نے اگر کسی زمانے میں صبر سے کام لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کے جرم میں شریک تھے کہ جو غصب کیے ہوئے تھے. کیا ابراہیم علیہ السلام نمرود کی سلطنت کو دیکھ کر خاموش رہے تو کیا وہ ان کے ادعائے خدائی میں شریک تھے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ادعائے خدائی میں شریک تھے؟ کیا ان کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدائی طاقت نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو خدائی طاقت تھی. میں کہتا ہوں کہ سابق محترم یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی مضبوط طاقت رکھنے والا اللہ کا نبی جس سے اللہ نے کلام کیا, فرعون کے ادعائے خدائی کے مقابلے میں اگر وہ خاموش بیٹھتا ہے تو کیا وہ ان کے جرم میں شریک تھے؟ آپ
حب اصحاب میں بغض اہل بیت کی طرف نہ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اصحاب کی محبت میں کہتا ہوں حب اصحاب اچھی شے ہے، کون سا ایسا انسان ہے کہ جو صحابہ کرام سے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اصحاب کے جو اصحاب کی اس قدر و منزلت کو باقی رکھیں اور جو اس کی قدر و منزلت کو کھو دیں اور جو اس کی قدر و منزلت کی نافرمانی کریں اور جو اس کی قدر و منزلت کی نافرمانی کریں اور اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں، اگر آپ انہیں اس کا تقابل کریں اور کہ جی یہ انہوں نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ میں آپ کے سامنے مولا کائنات کی اسی بات کو پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ مولا نے کہا فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَزَنْ وَفِي الْحَلْقِ شَجَنْ، صبر کیا ہے مولا نے۔ یہ مت کہیں کہ ان کی، اگر ہم کہیں کہ خاموش رہے تو ان کے جرم میں شریک تھے، تو میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ جن کے ہاتھ میں وہ عصا تھا کہ جو کہتے ہیں ہِیَ عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، ہِیَ عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے جس طرح سے دوسرے انبیاء اپنے مد مقابل کے میں آ کر کردار پیش کرتے رہے، صبر کے ساتھ، عدل کے ساتھ، علم کے ساتھ اور قوت کردار کے ساتھ، کیا وہ ان کے شریک تھے؟ پیغمبر اکرم شریک تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی بات قرآن اور حدیث کے دائرے میں اگر رہے تو حق اور حقدار کا تعین ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی افسانہ بیعت کو پیش کروں گا اور یہ ثابت کروں گا انہی کی اپنی کتابوں سے کہ مولا کائنات نے، معصوم امام نے غیر معصوم نو مسلم کی بیعت نہیں کی ہے، اور گھر میں بیٹھ کر اس فتنے کی راہ روکنے کے لیے کہ جو آج کل کے حضرات پھیلانا چاہتے ہیں، اس زمانے میں بھی وہ لوگ پھیلانا چاہتے تھے، مگر مولا نے کہا نہیں، اس وقت لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں وحدت کی ضرورت ہے۔ اس وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مولا کائنات نے گھر بیٹھنا اختیار کیا، لیکن یہ لوگ وہاں زبردستی دروازے پر آئے اور آوازیں دیتے رہے۔ یہ پیش کروں گا کہ کون کون آیا۔ مجھے تاریخ کی ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے کوئی باک نہیں ہے۔ میں مولا کائنات کی خلافت ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، ان کی خلافت تو ثابت ہے، میں کہوں ثابت کرنے والا، یا آپ کون ہیں اسے باطل کرنے والے؟ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی خلافت کو غصب کس نے کیا، اور جو آپ ان کے غاصبین کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے مولا کی بیعت کا افسانہ بناتے ہیں کہ مولا نے ان کی بیعت کر لی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر مولا ان کی بیعت کر لیتے یا کی ہوتی بقول آپ کے کہ انہیں زبردستی کھینچ کر لایا گیا کہ کرو بیعت، یہ بھی آپ لوگ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ آپ کے بقول مان بھی لی جائے تو اس بیعت کا اعتبار کیا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام زبردستی کسی کی بیعت کریں گے؟ کبھی وہ باطل کی، وہ جانتے تھے کہ یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ باطل ہیں، باطل کی وہ حق، وہ فرد بیعت کرے کہ جس سے پیغمبر نے حق کہا ہے، یا یہ کہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔